ابا کے مرتے ہی اماں نے دوسری شادی کر لی، اور پھر ایک رات میرے ستیلے باپ نے اماں کی بجائے مجھے، میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ہر انسان خود کو اپنے گھر میں محفوظ تصور کرتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں بالکل محفوظ ہوں، لیکن یہ محض میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے وجود پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا تھا۔ میں نیند سے جاگ گئی تھی، لیکن کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی بھاری بھرکم مردانہ ہاتھ معلوم ہو رہا تھا، جس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ سکی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، اسی وجود نے میرے منہ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تھا۔ میری چیخیں میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ میرے رونے کا، تڑپنے کا اور خود کو چھڑوانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ میں ایک وحشی درندے کی گرفت میں تھی، جس نے پل بھر میں ہی مجھ سے میرا بھرم چھین لیا تھا۔ میری عزت تار تار ہو گئی تھی، لیکن یہ قیامت یہیں ختم نہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ جان کر شاید آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ مجھے بربادی کے دہانے پر پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام لبنہ ہے، اور میں 16 سال کی ہوں۔ میرے باپ کو مجھ سے بچھڑے کئی دن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے باپ کی موت بالکل اچانک ہوئی تھی۔ آنگن میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ آج میرے ابا کا 40واں تھا۔ بہت کم ہی لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ جب در و دیوار سے غربت ٹپکتی ہو تو اپنے سگے خون کے رشتے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر محلے والوں سے کیسا شکوہ۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اماں عدت میں تھی، وہ کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ بس ہم ماں بیٹی ہی رہ گئے تھے، اور ابا کے دوست رشید بھائی، جو ہمارے اچھے برے وقت کے ساتھی تھے، گھر کے اندر باہر ہو رہے تھے۔ ہمارے گھر کے سارے معاملات اور انتظامات ابا کے مرنے کے بعد سے ان کے ہی ہاتھ میں تھے۔ ابا کی موت کی خبر بھی ہمیں رشید بھائی نے ہی سنائی تھی، اور تدفین بھی انہوں نے ہی کروائی تھی۔ اماں کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اماں نے ایک آنسو بھی نہ بہایا تھا، بس خاموشی سے ایسے بیٹھی تھی جیسے اس پر سکوت طاری ہو گیا۔ ابا کے بچھڑنے کا غم اور اماں کی ایسی حالت نے مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں رشید بھائی نیکی کا فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئے تھے۔ ابا جس جنرل اسٹور پر کام کرتے تھے، رشید بھائی اس کے مالک تھے، اور ابا کیونکہ وہاں کئی سالوں سے ملازم تھے، اسی لیے رشید بھائی کی ابا سے کافی اچھی دوستی تھی۔ میں بھی کافی سالوں سے رشید بھائی کو اس طرح اپنے گھر آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب تک ابا زندہ تھے، رشید بھائی کبھی گھر کے اندر نہیں آئے تھے۔ ابا دوسرے مہمانوں کی طرح انہیں باہر بنی بیٹھک میں ہی بٹھاتے اور وہیں سے خاطر تواضع کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ مگر ابا کے انتقال کے بعد سے رشید بھائی گھر کے اندر آنے لگے تھے۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو رشید بھائی میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لبنہ، میں تمہارے سر پر موجود ہوں، اپنی ماں سے بھی یہی بات کہہ دینا۔ اور پھر رشید بھائی نے میرے ہاتھ میں چند 100 روپے رکھ دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ان نوٹوں کی طرف دیکھا، اور اب میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن جب تک ابا زندہ تھے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن آج ابا کے 40ویں پر ہم اتنے زیادہ مجبور ہو چکے تھے کہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی ہمیں رشید بھائی کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ نہیں، 10ویں جماعت پاس کر رکھی تھی، میرے پاس اتنی کوئی خاص تعلیم بھی نہ تھی کہ مجھے کہیں کوئی نوکری مل سکتی، اور نہ ہی کوئی دوسرا ہنر تھا، اسی لیے ہماری زندگی بہت مشکل میں آ گئی تھی۔ اماں تو سارا وقت خاموشی سی اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی، میں ہی رشید بھائی کی مدد سے گھر چلا رہی تھی۔ اور پھر جب اماں کی عدت ختم ہوئی تو مجھے تھوڑا سکون کا احساس ہوا کہ اب مجھے رشید بھائی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ اماں خود ہی کوئی کام کرے گی اور ہمارے گھر کا خرچہ چلائے گی، لیکن میں غلط ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ جس دن اماں عدت سے اٹھی اسی دن رشید بھائی نے اماں کو شادی کا پیغام دے دیا۔
یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ رشید بھائی ابا کے دوست تھے، وہ شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ بھی تھے۔ پھر انہیں اماں سے شادی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ ان کی مہربانیاں اور ہمارے گھر کے چکر کاٹنا مجھے اب سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ صاف انکار کر دیں، میں جوان ہو گئی ہوں اور آپ میرے ہوتے ہوئے کیسے دوسری شادی کر سکتی ہیں؟ اور پھر رشید بھائی کے تو بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی کہ یہ دنیا بغیر مرد کے عورت کو جینے نہیں دیتی۔ اگر میں رشید سے شادی نہیں کروں گی تو وہ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تیرے ابا کی زندگی میں نے کبھی اس 4 دیواری سے قدم باہر نہ نکالا، تو پھر اب کیسے نکالوں گی؟ مجھے رشید سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، لیکن اس سے شادی ہم دونوں کی زندگیوں میں سکون لا سکتی ہے۔ اور پھر اماں نے خود ہی فیصلہ کر کے رشید بھائی سے نکاح کر لیا۔ ابا کی جگہ کسی اور مرد کو اماں کے ساتھ دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن اماں کی وجہ سے مجھے رشید بھائی کو قبول کرنا پڑا تھا۔ رشید بھائی دن کا کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا کرتے اور پھر واپس چلے جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو اس شادی کا نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اماں نے کسی کو خبر ہونے دی تھی۔ البتہ رشید بھائی سے شادی کے بعد ہمارے حالات بہت بدل گئے تھے۔ ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اماں کے رنگ ڈھنگ بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ اماں جو فاقوں کی وجہ سے ڈھانچہ نظر آتی تھی، اب صحت مند ہو کر ایک جوان عورت لگنے لگی تھی۔ رشید بھائی نے اماں کو بہت ہی خوبصورت کپڑے بھی لا کر دیے تھے اور زیورات بھی بنوا دیے تھے۔ ان کی عنایتیں مجھ پر بھی اماں جیسی ہی تھیں۔ میرے لیے بھی وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چیز لاتے، جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی قیمتی چیزیں استعمال نہ کی تھی۔ رشید بھائی سے اماں کی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور سب کچھ پوری طرح بدل کر رہ گیا تھا۔ لیکن جو بات سب سے عجیب تھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی، وہ اماں کے اندر آنے والی تبدیلی تھی۔ اماں ابا کو بالکل بھی یاد نہ کرتی تھی اور نہ ہی گھر میں ابا کا کوئی ذکر ہوتا تھا۔ اماں کے پاس تو مجھے دینے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ رشید بھائی نے انہیں موبائل فون لا دیا تھا۔ یا تو وہ خود ہمارے گھر آ کر اماں کے ساتھ کمرے میں بند رہتے، یا پھر فون پر اماں سے باتوں میں لگے رہتے۔ اماں کی توجہ مجھ پر بالکل بھی نہ تھی اور میں تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، اور اسی بات کو لے کر میرا اماں سے جھگڑا بھی ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ تمہیں تو رشید بھائی اتنے عزیز ہو گئے ہیں کہ تم اپنی سگی بیٹی کو بھول گئی ہو۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی کہ وہ میرا شوہر ہے اور اس پر توجہ دینا میرا فرض ہے۔ اماں کو بس یہی ایک فرض یاد رہ گیا تھا، باقی اماں سب کچھ بھول چکی تھیں۔ شاید یہ ان کی زیورات کی چمک تھی جو رشید بھائی نے اماں کو چڑھائے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اماں کی طرف سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ میں پہلے ہی ابا کے اچانک انتقال سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر اماں کا بدلا ہوا رویہ اور ان کی رشید بھائی کے ساتھ قربت مجھے جلا دیا تھا۔ اماں کی شادی کو دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ اماں زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں جب بھی کمرے میں جاتی تو اماں شیشے کے آگے کھڑی سجتی سنورتی نظر آتی اور گھر کے سارے کام مجھے بتاتی۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے ان کی تیاری کے بارے میں پوچھا تو کہتی کہ تیرے ابا کے ساتھ میں نے ساری زندگی بس خواب ہی دیکھے ہیں، اب ان خوابوں کو جی رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اماں کو ابا کی موت پر دکھ کی بجائے خوشی ہونے لگی ہے۔ ایک دن اماں دوپہر کے وقت سو رہی تھی کہ جب رشید بھائی اماں سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہوا تھا۔ اماں عام طور پر اس وقت نہیں سوتی تھیں اور رشید بھائی اماں سے ملنے کے لیے اسی وقت آتے تھے۔ آج پتہ نہیں کیسے اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آج کل اماں کو زیادہ ہی نیند آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ایسا لگتا جیسے اماں نشے میں ہوں۔ کئی دفعہ میں نے رشید بھائی کو کچھ چپکے اماں کو کھلاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگنے لگا کہ رشید بھائی اماں کو کسی نشے کا عادی بنا رہے ہیں، ورنہ کیا چیز ہو سکتی تھی جسے انہیں مجھ سے چھپا کر اماں کو کھلانا پڑتا تھا۔ اماں ابھی بھی اتنی ہی گہری نیند سو رہی تھی کہ رشید بھائی کے دروازے بجانے کی آواز بھی نہ اٹھی تھی۔ میں نے رشید بھائی کو بتایا کہ اماں سو رہی ہیں اور اتنی جلدی نہیں اٹھیں گی۔ یہ سن کر وہ واپس جانے کی بجائے میرے پیچھے پیچھے ہی باورچی خانے میں چلے آئے۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔
اچانک ہی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، لبنہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ان کی اس قدر قربت نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور ان سے کہا کہ میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ رشید بھائی کہنے لگے، تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، اور میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ تمہاری اماں تمہاری وجہ سے مجھے اب روز آنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ میں تمہاری اماں کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اب تمہارا باپ بھی ہوں۔ اگر تمہیں میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے کہہ سکتی ہو، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنی بیوی کی خیر خبر گیری کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور رشید بھائی سے کہا کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے آپ کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں سو رہی ہیں، آپ جا سکتے ہیں، مجھے بھی ابھی گھر کے کام کرنے ہیں۔ مجھے رشید بھائی کے انداز سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب کھڑے تھے کہ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ میرے اس طرح جواب دینے پر رشید بھائی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے ہی گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میری سانس میں سانس آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ان کا کردار کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے جس طرح ابا کے مرتے ہی نہ صرف اماں سے شادی کی تھی، بلکہ اس شادی کو خفیہ بھی رکھا تھا، یہ بات مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ رشید بھائی جا چکے تھے اور اماں ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے میں نے چھت کا رخ کیا۔ گھر کے حالات سے بہت زیادہ تنگ آنے کی وجہ سے میں اکثر شام کے وقت چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ پڑوس میں نئے کرایہ دار شفٹ ہوئے تھے، ان کا بیٹا بھی شام کے وقت چھت پر چلا آتا۔ میری اس سے کچھ سلام دعا ہو چکی تھی۔ ہماری اور ان کی چھت ایک ہی تھی۔ وہ لڑکا کوئی 19-20 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ میں ایسے ہی چھت پر بیٹھی ابا کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی، اتنے میں وہی لڑکا جس کا نام ارباز تھا چھت پر چلا آیا اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک میں آنسو بہاتی رہی اور وہ خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ پھر اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ کیا رشید بھائی تمہارے باپ نہیں ہیں؟ اس نے رشید بھائی کو ہمارے گھر آتے جاتے دیکھا تھا، اور کیونکہ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی آئے تھے اس لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے بتایا کہ رشید بھائی ابا کے دوست ہیں۔ اماں نے تو ان سے خفیہ شادی کی تھی، اسی لیے اس رشتے کے بارے میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ کہنے لگا، حیرت ہے، رشید بھائی کا تمہارے گھر اس قدر آنا جانا ہے کہ مجھے لگا وہ تمہارا باپ ہے۔ مجھے ان کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، کچھ عجیب سے قسم کے آدمی ہیں۔ اگر وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے تو ان سے دور رہا کرو۔ ارباز نے ایک دم ہی رشید بھائی کے بارے میں ایسی بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں حیرت سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایک لڑکا ہوں اور اچھی طرح مردوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ اگر گھر میں تمہارے اور تمہاری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ان کا اس طرح آنا جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً ان کے ارادے کچھ اور ہوں گے۔ تم جوان ہو، حسین ہو، تمہیں ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ارباز کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کئی دفعہ مجھے بھی رشید بھائی کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ ان کا ہم پر اس قدر مہربانیاں کرنا اور پھر اماں سے اچانک نکاح کی بات اور تنہائی میں میرے پیچھے باورچی خانے میں چلے آنا، سب کچھ ہی بہت عجیب تھا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی اور میں ارباز کو الوداع کہہ کر نیچے چلی آئی تھی۔ رشید بھائی اماں کے کمرے سے نکل رہے تھے، پتہ نہیں وہ کب دوبارہ اماں سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آ گئے اور کہنے لگے کہ مغرب کے وقت چھت پر نہ جایا کرو۔ ان کی نصیحت سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اماں کی فکر کریں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ میرا انداز بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ وہ نفرت تھی جو میرے دل میں ان کے لیے پنپنے لگی تھی۔ میری بات سن کر رشید بھائی اس وقت واپس چلے گئے۔ میری اس بدتمیزی کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو حد سے زیادہ بھیانک اور ناقابل فراموش تھا۔ رات کے کسی پہر میرے کمرے میں کوئی چلا آیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھ پر حاوی ہو کر میرے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں شور شرابہ کرتی یا کوئی لائٹ جلاتی میرے ساتھ زیادتی کرنے والا بھاگ چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اماں نیند میں سے نہیں جاگی تھی۔ میرا پہلا اور آخری خیال رشید بھائی کی طرف ہی گیا تھا۔ ان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ شام میں ہی تو میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی
اور پھر وہی تو تھے جو اماں کو پتہ نہیں ایسا کیا کھلا رہے تھے کہ اماں کی آنکھیں نہ کھلتی۔ میں اپنا بے آبرو وجود لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور بہت مشکل سے اماں کو جگایا۔ اماں آنکھیں کسمکاتی ہوئی اٹھیں اور مجھے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی، لبنہ سب خیریت تو ہے؟ میں روتے ہوئے اماں کے سینے سے لگ گئی۔ جب اماں کو تھوڑا ہوش آیا تو انہیں میرا بکھرا ہوا وجود نظر آنے لگا۔ میرے چہرے پر بھی جگہ جگہ زخم تھے اور میری آنکھوں سے بہتے اشک میرے درد کی کہانی سنا رہے تھے۔ اماں بے چینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اماں کے اس سوال پر میں تڑپ اٹھی اور میں نے اماں سے کہا کہ کیا اب بھی اس سوال کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتی ہیں کہ اس بربادی کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی اور میری زندگی میں ایک ہی مرد ہے اور اسی کے آنے کے بعد سے ہمارا گھر بکھر گیا ہے اور اسی نے ہی میری زندگی کو بھی برباد کیا ہے۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا رشید، ایسا نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا، وہ تمہیں دل سے اپنی بیٹی مانتا ہے۔ مجھے اماں کے اوپر ہنسی آنے لگی۔ انہیں اس وقت بھی اپنے شوہر پر مان تھا۔ اماں نے فوراً فون اٹھایا اور رشید بھائی کو فون لگایا، لیکن ان کا فون مستقل بند آ رہا تھا۔ اماں کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ دیکھ لیا نا آپ نے ہمیں برباد کر کے، وہ خود فون بند کر کے سکون سے سو گیا ہے۔ یہ سب اسی کا ہی کیا دھرا ہے۔ میں اور اماں ساری رات آنسو بہاتے رہے تھے۔ اماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رشید بھائی اس قدر گر سکتے ہیں۔ صبح صبح گھر کا دروازہ بجا اور اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی رشید بھائی کھڑے تھے۔ اماں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی ہے؟ اماں کی بات سن کر رشید بھائی چونک پڑے اور کہنے لگے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جب اماں نے انہیں رات والے واقعے کا بتایا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہ ہی وہ رات کو ہمارے گھر آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھے۔ میں ان کے اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گئی، لیکن رشید بھائی تو ماننے کو ہی راضی نہیں تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میری بیوی سے پوچھ سکتی ہو کہ میں رات کو کہاں تھا، اور پھر اچانک رشید بھائی نے سارا الزام میرے سر ڈال دیا اور کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو تو پہلے ہی میں پسند نہیں تھا، شام کو بھی اس نے مجھ سے زبردستی جھگڑا کرنا چاہا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہو، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہوگا تم حاملہ ہو گئی ہو۔ پہلے ہی مجھ پر کیا کم قیامت گزر رہی تھی جو رشید بھائی کے اس جملے نے میری رہی صحیح زندگی تباہ کر دی۔ میری ماں عمر کے اس حصے میں حاملہ ہو گئی تھی اور مجھے علم بھی نہیں تھا۔ رشید بھائی کہنے لگے کہ میں تمہاری اماں کو طاقت کی دوا اور ایسی حالت میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ سب کھلا رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ تم سے چھپا کر کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اس کا علم ہو۔ تمہاری ماں کی طبیعت اسی لیے آج کل اس قدر گری گری رہتی ہے اور وہ ہر وقت سوئی پڑی رہتی ہے، کیونکہ اس کے حمل کے ابتدائی دن چل رہے ہیں۔ لیکن تم تو اپنے گندے اور جھوٹے الزامات سے ہماری زندگی برباد کرنے پر تل گئی ہو۔ میں نے تمہاری ماں کو بیوہ سمجھ کر سہارا دیا تھا تاکہ تم دونوں ماں بیٹی عزت سے اس چھت کے نیچے گزارا کر سکو اور میرا تمہارے گھر آنا بھی ایک جائز رشتے سے ہو جائے۔ میں گناہ کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کے اس بات کو سمجھنے کو ہی راضی نہیں ہو۔ تمہیں اپنی ماں کا سجنا سنورنا برا لگتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ تمہاری ماں ابھی جوان ہے اور زندگی پر اس کا ابھی پورا حق ہے؟ یہ ٹھیک ہے تمہارا باپ چلا گیا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ تمہاری ماں ساری زندگی اسی سوگ میں گزار دے؟ تمہاری ماں کا خوشیوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور یہی بات میں نے تمہاری ماں کو سکھائی ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رشید بھائی میرے سامنے کھڑے مجھے غلط ٹھہرا رہے تھے، اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی تھی، لیکن جو کچھ رات میرے ساتھ کیا گیا وہ اسے کیسے ٹھیک کہہ سکتے تھے؟ رشید بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ ہی میں نے تمہاری ماں کو کسی قسم کا نشہ کروایا ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ کسی اور کا کام ہے۔ رشید بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا میرے سوا اور بھی کوئی مرد ہے جو اس گھر میں آتا جاتا ہے یا تم لوگوں کی خبر رکھتا ہے؟ اماں نے انکار میں سر ہلایا، لیکن مجھے ارباز کا خیال آ گیا۔ میں نے بتایا کہ پڑوسی کا لڑکا ارباز اکثر چھت پر مجھ سے ملتا ہے اور وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ رشید بھائی پوچھنے لگے کہ کیا تم نے کبھی اس سے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے
کہ اسے لگا ہو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، یا پھر کچھ ایسا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے تو اسے معلوم ہو کہ تم سارا الزام مجھ پر لگاؤ گی؟ رشید بھائی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ شام ہی میں نے ارباز کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کر رشید بھائی کی برائیاں کی تھی، اور ارباز نے خود میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ رشید بھائی مجھ پر اچھی نظر نہیں رکھتے، جبکہ اس نے مجھے اور رشید بھائی کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ جب تم خود سے ایک غیر لڑکے کو اپنے گھر کا حال سناؤ گی اور اس سے ہمدردی کی امید رکھو گی تو پھر یہ سب تو ہوگا۔ کبھی کوئی غیر مرد اب ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا۔ ارباز نے تم سے دکھاوے کی ہمدردی کی اور تمہارے دل میں جان بوجھ کر رشید کے خلاف شک ڈال دیا، اور پھر اسی شک کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی ہوس پوری کر گیا۔ رشید بھائی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئے تو چھت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ارباز بہت تیزی میں شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اور ایسے ہی اپنے حصے میں چلا گیا۔ رشید بھائی وہیں سے اتر کر اس کے گھر گئے اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ تھوڑے ہی دیر میں ارباز نے خوف میں آ کر سارا سچ اگل دیا۔ اس نے میری بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی تھی، کیونکہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ رشید بھائی میرے سوتیلے باپ ہیں اور ابھی ان کا سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ رشید بھائی نے نہ صرف ارباز کو بہت مارا تھا بلکہ اسے یہ گھر چھوڑ کر جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ میں بھائی کے آگے شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں تو انہیں اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ تو مجھ سے سچ میں بیٹیوں جیسی محبت کرتے تھے۔ میں نے رشید بھائی سے معافی مانگی تو انہوں نے فوراً ہی میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ میں ان کے نزدیک ہمیشہ ہی ان کی بیٹی کے برابر رہی ہوں۔ انہوں نے میری ماں سے نکاح کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اب جب کہ میری ماں حاملہ ہو گئی ہے تو وہ مزید یہ بات دنیا سے بھی نہیں چھپائیں گے اور جلد ہی اپنی بیوی بچوں کو بھی اس نکاح کی خبر دیں گے۔ رشید بھائی کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے رشید بھائی کہنے لگے کہ لبنہ، ایک بات یاد رکھنا، کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی کبھی نہیں رکتی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارا باپ اب ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور یہاں رہنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تمہاری ماں نے مجھ سے شادی کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور تمہیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری ماں مسکراتی اچھی لگتی ہے؟ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رشید بھائی واقعی ایک نیک انسان تھے، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں سراسر میری غلطی تھی۔ میں نے ایک غیر مرد پر پوری طرح بھروسہ کر کے اسے اپنے گھر کے حالات سے اور اپنے دل کی کیفیات سے آگاہ کیا تھا، اور اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی رشید بھائی نے ماں اور اپنی شادی کی خبر سب کو سنا دی، اور آہستہ آہستہ سب لوگ ہی اس شادی کو قبول کرنے لگے۔ میں بھی اس شادی کو قبول کر چکی تھی۔ آج میرے گھر ایک چھوٹے سے پیارے سے ننھے منھے بھائی کی پیدائش ہوئی ہے، جسے گود میں اٹھا کر مجھے خوشی کا احساس ہوا ہے۔ واقعی کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، جو کہ زندگی کا نام ہے چلتے رہنا، اور ایک بیوہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔